قوانین کو نہ بھول جانا. اگر ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے، عمل کرو گے تو تمہاری نجات ہے، تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا جائے گا. لیکن اگر ہمارے قوانین سے ہمارے بتائے راستے پر نہیں چلو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. بے شک. اور ہر انسان جانتا ہے کہ موت برحق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دین سے، شریعت سے، اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت کتنے برے حالات ہیں، اور ہر انسان واقف ہے کہ شیعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر جگہ جو ہے شیعت کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور خاص کر جو ہے ایران کو جو ہے کمزور کیا جا رہا ہے. اور ہمیں ہر نمازوں میں، ہر مجلس میں، چاہے مستحبی نماز ہو، چاہے واجبات نماز ہو، ہر نماز میں ایران کی حفاظت کے لیے دعا اور علماء کرام مجتہدین کے لیے دعا ہمیں بالخصوص کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری تاکہ انسان کچھ حاصل کرے اور جو ہے شریعت اور دین کے پابند ہو جائے. اگر ایک انسان عمل کر لیتا ہے تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو میرے عزیزو، موت ہر انسان کو آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم گمراہی کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، زندگی مختصر زندگی ہے. کب موت آئے، کب اللہ کی بارگاہ پیش کر دیے جائے، کچھ خبر نہیں. لیکن کچھ پانے کے لیے ہمیں کچھ کھونا پڑتا ہے. اگر اللہ رسول کی نظر میں ہم بلند مرتبہ چاہتے ہیں تو ہمیں قربانیاں دینا پڑیں گی. ایسے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی طرف ہو جائے، مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. نہیں، امام حسین نے بھی اپنے عظیم قربانی پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے بلند ہو گئے. اگر ہمیں اپنے خواہشات کو مارنا ہے، اگر نہیں مار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم جو ہے دکھاوے کے شیعہ ہیں اور سادات ہیں، اور دور دور تک ہمارا شریعت اور دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر مقام حاصل کرنا ہے تو قربانی دینا ہوگا، اپنے آپ کو حرام سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو واجبات کا انجام دینا ہوگا. اگر آپ شریعت کے پابند ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو ایسی قوت عطا کر دے گا کہ اگر آنکھیں نہ بھی ہو تو انسان دیکھ کر اس کو بتا دیتا یہ کیسا انسان ہے. ایک جو ہے نہ عالم تھے، نہ مجتہد تھے، نہ مولوی تھے، کچھ نہیں تھے، عام انسان تھے. ایک درزی تھا جو کہ اللہ نے اس کو بڑی منزلت عطا کی ہے. وہ دیکھ کے انسان کو بتا دیتے تھے کہ تمہیں کیا پریشانی ہے اور تم کس پریشانی کے سبب ہمارے پاس آئے ہوئے ہو. لیکن ہمیں پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا. اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے خواہشات کو دبانا ہوگا، حرام سے پرہیز کرنا ہوگا، واجبات کو انجام دینا ہوگا. تب کہیں جا کے اللہ ہمارے اندر جو ہے ایسی قوت عطا کرتا ہے. تو روایت میں ہے ایک درزی تھا کہ جو بہت بڑا متقی پرہیزگار تھا، اور ایک شخص بھی ان کے پاس آیا اور انہوں نے بات کہا، آغا ہم جو ہے پریشان ہیں اور ہمارے گھٹنوں کو یہ بھی اندازہ لگائیے کہ ہمیں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس کا بھی سبب ہوتا ہے. اس کا سبب کیا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں سے جو ہے قطع رحمی کر دیتے ہیں. بہن ہو چاہے بھائی ہو، ان سے جو ہے بات چیت بند کر دیتے ہیں، ان سے جو ہے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے سبب میں اللہ ہمیں مصیبت مبتلا کر دیتا ہے. ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے، درزی کے پاس آتا، کہتا ہے صاحب مجھے بتائیے کہ میرے پیروں کو درد، میں نے بہت علاج کروایا ہے لیکن میرے پیروں کو درد نہیں جا رہا ہے، مجھے کچھ دوا بتائیے، کوئی دعا بتائیے تاکہ میرے پیروں کا درد ٹھیک ہو جائے. کہا ٹھیک ہے. کچھ لمحے کے لیے اپنے سر کو جھکایا درزی نے، جھکانے کے بعد سر کو اٹھایا، کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری بہن ہے؟ کہا ہاں جی میری بہن ہے. کہا اس کا شوہر مر گیا ہے؟ کہا شوہر مر گیا ہے. کہا شوہر کے مرنے کے بعد تم نے اپنی بہن کی خبرگیر کی ہے؟ کیا ان کی خبر تم نے لی ہے کہ تمہاری بہن، تمہارے بھانجے کس حالت میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کہا جب سے میرا بہنوں ہی مرا ہے میں نے اس کی کوئی خبر نہیں لی. کہا یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پیروں کا درد چالو ہو گیا ہے. کہا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ کہا جاؤ اس سے جب تک معافی طلب نہیں کرو گے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. اب جیسے اس نے سنا، اب جو ہے بہن گھر جانے کے لیے تیاری کی، کچھ کپڑے لیے بھانجوں کے لیے، کچھ مٹھائیاں لی، کچھ کھانے کی چیزیں لی، اور لینے کے بعد بہن کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے. اور پہنچ جانے کے بعد کہتا ہے، دق الباب کرتا ہے. بہن آتی اور آنے بعد زنجیر کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد کہتی ہے بھیا اب تم مجھے نظر آئے، اب تمہیں میری یاد آئی جب میرا شوہر مر گیا، میں نے کس حالت میں اپنی زندگی گزاری ہے، جب میرا بچہ نوکری کر کے اپنے گھر کا جو ہے خرچ چلا رہا ہے، اب میرے پاس آئے ہو. تو روایت بتاتی ہے اس نے کہا بہن میں معذرت چاہتا ہوں
میں نے آپ کو جو ہے فراموش کر دیا، میں آپ سے بات چیت نہیں کر پایا، میں اس کے لیے معافی چاہتا، مجھے معاف کر دیجیے، اور جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کچھ ایسے حقوق ہوتے ہیں حقوق الناس، جب تک بندے نہیں معاف کریں تو اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ ہاں جو حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، ہو سکتا معاف کر دے، لیکن بندے کا اگر حقوق ہے تب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی نہیں معاف کر سکتا ہے۔ اصلاح کا مہینہ ہوتا ہے، اگر ہم محرم کے مہینے میں ہماری اصلاح نہیں تو کسی مہینے میں ہماری اصلاح نہیں ہوگی، کیونکہ ہم شیعہ نظریں کر رہے ہیں، ہم صرف زبانی دعوے کرنے والے نہ بلکہ حقیقی شیعہ ہوں۔ محرم اصلاح کا مہینہ ہوتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، مجلسیں نہیں بلکہ درسگاہ ہے، یہ ہمارے لیے مدرسہ ہے، جو ہمیں چیزیں یہاں سے مل جاتی ہیں وہ کسی چیز سے نہیں، کہیں سے نہیں ملتی ہیں۔ تو یہاں جب آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں جب آج حاضر ہوں اور یہاں یہ نیت کر کے بیٹھے کہ ہم اللہ کی اہل بیت کی مجلس میں جا رہے ہیں، اور جب گھر سے انسان چلتا ہے نیت کر کے تو ہر قدر پہ اس کے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور ہم اگر گنہگار ہیں تو ہم ایسا نہیں کہ اللہ ہم کو چھوڑ دیتا، نہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، اور اہل بیت کے اتنے چاہنے والے نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایک بڑا عظیم بہترین واقعہ ہے، جیسے خدا کی بہت محظوظ ہوں گے، دیکھیے کہ اگر حسین کا چاہنے والا ہے چاہے جتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر دل میں معافی طلب کرتا ہے تو مولا حسین اس کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ روایت میں ہے ایک عزادار تھا، اس کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، قاسم نام تھا اس کا، بہت بڑا جو ہے گنہگار تھا، یعنی کوئی اس سے گناہ نہیں، بدماشی، عیاشی، انہیں ہر برائیاں اس کے اندر موجود تھی، لیکن اس کے اندر یہ خاصیت تھی، جب محرم آتا تھا تو 28 محرم کو جو ہے غسل باقاعدہ کرتا تھا، نیا لباس پہنتا تھا اور مسجد میں جاتا تھا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے میرے معبود یہ 12 دن جو ہے 10 دن جو ہے یہ میرے مولا حسین آقا حسین کے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں 10 دن میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وقت ہے حسین کے لیے۔ اور یہ بھی خاصیت تھی، 5 محرم کو ایران کا واقعہ ہے یہ، دولت آباد کا، تو جو ہے 5 محرم کو یہی مخصوص علم اٹھاتا تھا، یعنی کوئی گناہ سے نہیں بچا تھا، لیکن علم یہی اٹھاتا، کیونکہ ایران کا آپ نے دیکھا ہوگا، اگر زیارت کرنے گئے ہوں گے وہاں جو ہے ایک جیسے اپنے یہاں علم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جو ہے ایک آدمی اٹھا سکتا ہے، وہاں کتنا چوڑا اور لمبا علم ہوتا ہے، کمزور آدمی اس کو نہیں اٹھا سکتا ہے، اور وہ قاسم بہت طاقت اس کے اندر قوت تھی، وہ بھاری علم اٹھا لیتا تھا اور یہی علم اٹھا کر آگے آگے چلتا تھا۔ تو مومنین نے وہاں کے اور جو ہے بہت مجمع جمع، ہزاروں مجمع، 5000 لگ بھگ تقریباً جوانوں کی انجمن تھی، نہیں بڑا عبرت نہ واقعہ ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں اس درس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم حسینی اگر ہیں تو ہمیں گناہوں سے ہر حال میں بچنا ہوگا، کیوں کہ حسین کا زادار کوئی حرام نہیں کام کر سکتا ہے۔ تو روایت بتاتی ہے وہاں کے مومنین نے کہا کہ جس کا جو علم لے کے چلتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں بچا ہے، وہ حرام کرتا ہے، ہر گناہ کرتا ہے، تو ہم ان کے مجلس میں، ہم ان کے انجمن میں جانا ترک کر دیں گے۔ تو یہاں تک کہ جو ہے جتنے مومنین تھے محلے کے وہ دوسرے محلے میں جانے لگے، اپنی انجمن کو چھوڑ کر دوسرے جانے لگے، اور جو انجمن کے اراکین جو تھے وہ مخصوص لوگ، انہوں نے کہا بھائی جہاں 5000 10,000 یا 12,000 کا مجمع ہوتا تھا، اب وہاں 1000 یا 500 کا مجمع ہو تو انسان تو تعجب کرے گا، جہاں ہزاروں کا مجمع آتا تھا یہ مختصر کیوں آ رہا ہے؟ تو جو اراکین تھے، جو مخصوص لوگ تھے ممبران انجمن کے، انہوں نے آپس کمیٹی کی، بھائی بچے کیا ہے، یہ مجمع کیوں نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے یہاں کیوں، ہمارے پڑوس کے محلے میں کیوں جا رہا ہے؟ تو انہیں آپس میں مشورہ کیا، چلو بھائی پوچھا جائے کہ آخر کیوں نہیں آ رہے لوگ ہمارے یہاں، کیا وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے یہاں امام حسین نہیں آتے ہیں؟ کیا ہم عزاداری نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم مجلس برپا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم علم نہیں اٹھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوگوں سے معلوم کیا جائے بھائی میرے یہاں کیوں نہیں آتے ہو۔ اس میں سے ایک مومن نکلے اور ایک بندہ خدا ملا، بھائی کہا بتاؤ تم پاس کے محلے میں چلے جاتے ہو مجلس میں، عزاداری میں، علم میں، لیکن ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا تمہارے یہاں ایک ایسا بندہ ہے جو علم کو لے کے آگے کے چلتا ہے، وہ بہت ہی گنہگار ہے، جب گنہگار بندہ علم کو آگے لے کر چلے گا تو باقی قوم کا کیا ہوگا؟ ہم ایسی مجلسوں میں نہیں جانا چاہتے جو انسان حرام کرتا ہو، جو بدماش ہو، جو عیاش ہو، ہم اس کی مجلس نہیں جانا چاہتے۔ اگر ہم لوگوں کو بلانا چاہتے ہو تو اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب لوگ تعجب پڑ گئے کیونکہ علم کو کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا تھا اس کے سوا، اور 10 دن اس نے 10 دن باقاعدہ گناہ نہیں کرتا تھا، 10 دن کے علاوہ جو ہے کیونکہ امام حسین عزادار بہت بڑا تھا، ایسا نہیں گنہگار تھا، چاہے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو
اس کے اندر ایک اچھی ضرور عادت ہوتی ہے، ہر گنہگار کے اندر ایک اچھی عادت ضرور ہوتی ہے. اس کے اندر اچھی عادت تھی، یہ عزادار امام حسین تھا. تو روایت بتاتی ہے تو جو ممبران تھے انہوں نے آگے مشورہ کیا بھائی کیا کیا جائے. اب لوگ ڈر بھی رہے تھے کہ اس کے پاس جائیں نہ جانے کیا کر بیٹھے، اور حقیقت ظالم انسان اگر وہ ہے تو اس کے پاس ہر انسان جانب ڈرتا ہے. اب یہ ممبران بھی جانب ڈر رہے تھے. اس میں سے ایک بزرگ تھا، اس نے کہا چلو ہمارے ساتھ چلو، میں اس سے بات کروں گا. اور قاسم کے اندر یہ بھی خصوصیت تھی کہ اگر کوئی بزرگ اس سے بات کرتا تھا تو بڑا پیار بڑے محبت سے بات کرتا تھا ظالم مطلب گنہگار تھا، حرام کا بدماش، سب کچھ کے اندر یہ ساری برائیاں اس کے اندر تھی. اب انہیں سب نے مشورہ کیا، سب گئے تب بات کیا. اور جب اس نے قاسم نے دیکھا کہ بھائی آئیے، بڑا جو ہے مہمانداری کی، مہمان نوازی کرنے کے بعد بستر میں بٹھایا، چائے پانی سب کچھ کرایا. کہا بھائی بتاؤ آنا کیسے ہوا؟ کہا قاسم میں ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں، بتاؤ بولو کیا کام ہے؟ کہا کام یہ ہے مجھے یہ بتاؤ اگر ہمارے مجمع میں ایک گنہگار ہو جس کی وجہ سے سارا مجمع نہ آئے تو کیا کرے؟ تو اس کو مجمع سے نکال دینا چاہیے، اس کو اپنی محفل میں نہیں آنے دینا چاہیے، اس کو جو ہے یہاں نہیں آنے دینا چاہیے. یعنی کل ملا کے جو ہے اس نے خود یہ کہہ دیا جو ایک انسان کی وجہ سے اگر سارا مجمع نہیں آ رہا ہے تو اس ایک کو نکال دو، سارے مجمع کو بلاؤ. تو بزرگ نے کہا کہ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے سارے مومنین محلے کے 5 محلہ اس میں جاتے ہیں، کہ تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں. کہا کیا میں کیا کروں؟ کہا تم قاسم سے معذرت چاہتا ہوں، تم میری مجلس میں میری زداری میں تم نہیں آنا، لیکن جو حسین کا حقیقی عزادار ہو اس سے ساری دنیا چھڑوا دیجیے، لیکن حسین اس سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، حسین جان ہے. اب اس نے جیسے بزرگ نے کہا تو اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کے نیچے سے میرے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو. اب یہ سکتے پڑ گیا. کہا مجھے مجلس سے روکا جا رہا ہے. اب یہ بڑا پریشان. کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں میری وجہ سے مومن نہیں آ رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا. اب جو ہے دھیرے دھیرے 28 تاریخ آئی، 29 تاریخ کا 4 نمودار محرم ہو گیا، پہلی محرم آئی، دوسری محرم آئی. اب یہ سب جو کہہ کے جو ہے مومن جو ممبران تھے چلے گئے. اب جو ہے جب پہلی دوسری محرم چالو ہوئی تو اس نے، اس کی بیوی تھی، اس کے بچے تھے، بچوں اور بیوی نے کہا قاسم چلو میرے ساتھ مجلس نہیں چلو گے؟ کہا تم چلو میں بعد میں آتا ہوں. اب بیوی سے کیسے کہے کہ مجھے مجلس سے نکال دیا گیا، مجھے آزاد دکھائے سے نکال دیا گیا؟ اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے. تو ایران کا ایک اصول ہے، گرمیوں کے مہینے میں جو ہے ایک نیچے کمرہ ٹائپ ہوتا ہے، وہاں ٹھنڈ میں بیٹھتے ہیں، کرسی ڈال کے وہاں ٹھنڈا رہتا ہے، وہاں نیچے بیٹھتے ہیں. اس نے سارے گھر کے کالے کپڑے، قاسم نے سارے کپڑے کالے جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد ایک عزا خانہ ٹائپ اس نے بنا دیا. اور وہاں رات دن جو ہے گریا کرتا کرتا مولا حسین مجھے جو ہے آپ کی عزاداری سے نکال دیا گیا، آپ کی فرش عزا پر جانے سے مجھے روک دیا گیا. کہا حسین اگر ان لوگوں نے نکال دیا تو میں نے اپنے گھر میں اپنے خود مقبرے میں آپ کا عزاخانہ بچھایا ہے، فرش عزا بچھایا، عزاخانہ سجایا، مولا میرے یہاں ضرور آئیے گا. اب جو ہے ادھر جو ہے محرم قریب آنے لگا، 2-3 تاریخ ہونے لگی، مجمع بڑھنے لگا، لوگوں کو معلوم ہوا قاسم نہیں آ رہا ہے. مومن بڑے خوش ہیں، مجمع سارا زیادہ ہو گیا. ہونے کے بعد اب 5 محرم جو قریب آنے لگی، جو ممبران جو مخصوص لوگ تھے انہوں نے خواب میں دیکھا، پہلے نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، صبح نمودار ہوئی، ایک نے دوسرے سے خواب بیان کیا. کہا بھائی جو تو نے خواب دیکھا وہی میں نے خواب دیکھا. کہا کیا تو نے خواب دیکھا ہے؟ کہا مولا حسین میرے خواب میں آئے ہوئے تھے، بس ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتاؤ تمہیں کس نے حق دیا کہ میرے عزاداری سے، میرے فرش عزا سے تم اس کو بندے خدا کو اٹھا دو؟ کہا مولا مجھے معاف کیجیے، وہ گنہگار تھا. کہا گنہگار تھا، اگر ہو سکتا بندہ اللہ سے معافی طلب کر لے، گناہوں کی معافی طلب کر لے، تم کون نکالنے والے ہوتے؟ عزاداری میری ہے، فرش عزا میری ہے، تو مجھے حق ہے نکالنے کا، تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ کہا جب تک اس قاسم سے تم معافی نہیں طلب کرو گے ہم تمہارے کوئی عمل کو قبول نہیں کریں گے. حسین تم سے ناراض رہے گا، اور جس سے حسین ناراض ہو جائے دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم ہے. ایک صلوات پڑھتے اس کے جسم سے ایسا لگ رہا تھا کہ روح نکل جا رہی ہو. جس کے سامنے حسین نے جملہ کہے، کہا کہ وہ قاسم کہتا ہے کہ مولا حسین نے سارے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد مجھے بس دکھ اس بات کا ہے یہ گنہگار بندہ، یہ قاسم تمام برائیاں اس کے اندر موجود تھیں لیکن اس کے باوجود حسین میرے پاس آئے ہوئے ہیں. اس بات مجھے اپنے سر کو ٹکرا رہا تھا. صبح ہوئی، اس نے جب بیان کیا پٹی باندھی، اور باندھنے کے بعد جو ہے وہاں لے کر گئے. 5 محرم کو جو ہے جلوس اٹھتا ہے، بس آخری بات آپ کی زحمت تمام.
جو علم اٹھتا ہے تو قاسم علم لے کر آگے آگے چل رہا تھا. بس قاسم یہی بس دعا کر میرے معبود میرے آقا حسین جس طریقے سے مجھے آپ نے مجھے معاف کر دیا اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری روح کو میرے جسم سے جدا کر دے کیونکہ تیری بخشش کے بعد اب قاسم جینا نہیں چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے ازارار یہ چاہتا ہے کہ اگر حسین نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس کا مطلب اگر ہمیں آگے زندگی مل گئی تو ہو سکتا ہم گناہ بھی کریں. کہ مولا مجھے اب نئی زندگی چاہیے مجھے موت دے دے. تو روایت بتاتی ہے وہ جو ہے 5 محرم گزری 6 محرم گزری یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور میں اس کی طبیعت خراب ہوئی یہاں تک کہ ظہرین کا وقت آیا. یہ نماز پڑھنے کے لیے گیا اور جانے کے بعد سجدے سے سر نہیں اٹھایا. جب نہیں اٹھایا تو لوگوں نے ہلایا کیا دیکھا قاسم کی روح جنت کو پرواز کر گئی. پرواز کرنے کے بعد قاسم کا لاشا جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ قاسم دنیا سے چلا گیا ہے روایت بتاتی قاسم کا لاشا اور اس کی ایک یہ بھی خواہش تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لاشے کو جنازے کو حسین کے جنازے کے پیچھے پیچھے لے کر چلنا. روایت بتاتی جب قاسم کا لاش امام حسین کا جو ہے تابوت آگے آگے تھا قاسم کا لاشا پیچھے پیچھے تھا جنازہ پیچھے پیچھے تھا. لوگ جو ہے چھتوں کے اوپر کھڑے ہوئے قاسم کی لاش کے اوپر قاسم کے جنازے کے اوپر پھولوں کو برسا رہے تھے اور جو ہے پھولوں کو برسا رہے تھے. تو عجب نہیں ایک نے کہا ہو مولا حسین نے کہا ہو اے میرے چاہنے والوں جب ایک میرا چاہنے والا دنیا سے گیا ہے تو اس کے اوپر پھولوں کو برسایا گیا لیکن ہائے حسین غریب کربلا کے میدان میں حسین کو جو زہرا کا لال ہے جو جناب رسول اسلام کی زبان چوس کے پروان چڑھا ہو. روایت بتاتی ہے امام حسین درگاہ آدھا میں گرے ہوئے تھے اور گرنے کے بعد ظالموں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام محمدی میں تبدیل کیا ہے یا حرام محمدی کو حلال محمدی میں تبدیل کیا ہے؟ تو ظالموں کی طرف سے آواز آئی حسین ہم تم کو تمہارے بابا کے بغض و حسد میں قتل کرنا چاہتے ہیں. جب جملہ کہا حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا فوجوں پر ٹوٹ پڑے اور جو جنگ کرتے کرتے ایک غیبی آواز آئی حسین اب ذرا صبر کے جوہر دکھا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. ارے کوئی نیزہ مارتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے جب کوئی تلوار مارتا ہے جب کسی کو کچھ نہیں ملتا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت امام حسین کے زخموں پہ ڈالتا ہے. اجرکم اللہ تاریخ کہتی ہے ادھر امام حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور آنے کے بعد روایت بتاتی ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں فرق اتنا تھا کہ حسن کے جنازے میں تیر تھے حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا. اور تیروں کے آسمان سے جناب امام حسین نے جھک کر دیکھا کہ ماں فاطمہ زہرا اپنی آغوش کو پھیلا کر کہہ رہے ہیں میرے لال حسین آ جا اور میں نے تجھے ٹٹیاں پیس کے پروان چڑھایا ہے. اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. روایت بتاتی ہے شبر ملعون جب اپنا کند خنجر لے کر چلا اور چلنے کے بعد امام حسین کے سینہ اقدس پہ سوار ہوا اور سوار ہونے کے بعد کند خنجر پھیرنا چاہتا ہے. اس نے کیا دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں. اس نے سوچا کہ حسین مجھے بددعا دے رہے ہیں حسین مجھے بڑا برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. لیکن شبر کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے کانوں کو حسین کے ہونٹوں کے قریب کیا تو میں نے سنا امام حسین اپنے عزاداروں کے لیے دعا کر رہے تھے. تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد جب شبر ملعون کا کند خنجر چل رہا تھا ہر کند خنجر پر فرات کی طرف آقا حسین نے اپنا چہرہ نگاہ کی کہا بھیا حسین اے بھیا عباس ارے تیرا آقا حسین ذبح کیا جا رہا ہے. اے بھیا عباس ارے کیا آقا حسین کو نہیں بچائے گا؟ عجب نہیں کہ نہر فرات سے آواز آئی ہو اے میرے آقا حسین ارے مجھے موت نے مجبور کر دیا. ادھر شبر کا کند خنجر چلا حسین کا سر تن سے جدا ہوا فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا. حسین قتل ہو گئے حسین شہید ہو گئے حسین شہید کر دیے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ذنب قضائه تسلیما لامرہ. پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی اس بشر سے عبادت و قبول فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما.
بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا چاروں طرف سے شیعت کے اوپر، علماء کرام کے اوپر، ایران کے اوپر، مسلمانوں پر ظلم ہو رہے میرے معبود، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عمر عباس نے نواب علی کی روح کو عیسیٰ